أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 278. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. سورت کا اختتام چل رہا ہے اور اختتام پر اللہ کریم نے مومنین کو 2 دفعہ نام لے کر خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم. اب قرآن پاک کے راز و نیاز سے واقف ہونے کے لیے تدبر ضروری ہے کہ یہ احکام سورت کے درمیان میں، سورت کے شروع میں یا کسی اور مقام پر نہیں آئے، اور یہ اس مقام پر آئے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ تاکیدات کا چل رہا تھا، اور تاکیدات وہ اپنے احکام پر مرتب ہوتی ہیں، احکام کی تاکیدات ہیں. تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو ترتب چل رہا تھا 3 آیتیں رہ گئی تھیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اور وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. تو یہ 2 آیتیں اور اس پر 2 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کی تاکید لگے گی، اور اس کے بعد تیسری آیت آئے گی جو کہ احکام کے سلسلہ کی سب سے آخری آیت ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. تو جس طرح کے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے حرف جارہ سے جس طرح شروع ہوئی ہے، اسی طرح حرف جارہ سے آگے للہ ما فی السماوات شروع ہو کر یہ اس کے لیے تاکید بنے گا. اور اب دیکھنا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس پر تاکید یہ کیسے بنتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. تو دیکھیے ایک حکم بھی بیان ہو جائے گا جو کہ تنبیہ اول بن رہی ہے لإماطۃ الربا، کیونکہ پچھلے 7 والی آیت کے ساتھ بھی تو ربط ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مضمون کے ساتھ ربط. تو 7 والی آیت کے ساتھ ربط چل رہا ہے کہ تنبیہ اول لإماطۃ الربا، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم یہ تنبیہ ثانی لإماطۃ النظام الربوی، کہ پہلی تنبیہ میں سود کو مارنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے یہ خطاب ارشاد فرمایا، اور دوسرا خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا سود کے مکمل نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے یہ تنبیہ فرمائی. ایک تو سود کو ختم کرنا ہے اور کوئی ایسے کام نہیں کرنے جو بالآخر جا کر سود تک پہنچ جاتے ہوں. تو تنبیہ اول لإماطۃ الربا اور تنبیہ ثانی لإماطۃ النظام الربوی. تو یہ 2 قسم کی تاکیدات ہیں، تنبیہات ہیں، اور 2 آیتوں پر مرتب یوں ہوگی. اب دور کر آپ سنیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، اے ایمان والو سود کو چھوڑنا. سود ظلم ہوتا ہے، اور تم نے تو احسان کے درپے ہونا ہے، تمہیں تو احسان سکھایا گیا ہے احکام کے اندر. وہ کیسے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، کہ دیکھو کہ وہ عورت جو متوفی عنہا زوج ہوا ہے، جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اس نے 4 ماہ 10 دن رہنا ہے، لیکن اس کو 1 سال تک کے لیے مزید رہنے کی اجازت دے دو اپنے گھر. اگر کوئی مرض الوفات میں ہے تو وہ وصیت کر جائے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں، میرے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید میری زندگی ختم ہو جائے، تو اس وقت تاکید کرے، وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو مزید بھی 1 سال کے لیے گنجائش دینا رہنے کی. تو دیکھا وہ ایک ایسی عورت ہو چکی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا،
اس کا خاوند فوت ہو چکا ہوگا، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر احسان تمہیں سکھایا جا رہا ہے۔ اگرچہ فریضہ تو 4 ماہ 10 دن کا تھا، لیکن مستحب اور احسان یہ ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے مزید گنجائش دو۔ تو جب تمہیں احسان سکھایا گیا ہے تو ان احکام کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم نام کی چیز مومنوں میں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ظلم بچتا ہے بالآخر جانوں سے نکل کر اموال کے اندر۔ جانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا تو اموال کے ذریعے ظلم کرتا ہے، سکینے نکال کر، سود کھا کر۔ تو اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ ہو گیا ربط۔ اب اس تنبیہ اول کے اندر آپ آیات دیکھیں گے کہ 4 آیات ہیں، اور ان 4 آیات کو آپ نے اپنے احکام پر مرتب ہوتا دیکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا ہر حال میں، اور خصوصاً حقوق مالیہ میں، حقوق مالیہ کے پورا کرنے میں، اور تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ وذروا ما بقی من الربا، اور جو کوئی کچھ باقی ہے سود کا اس کو چھوڑ دو۔ یہ حکم آ رہا ہے کہ سود نہیں کھانا۔ اگر زمانہ اسلام سے قبل، اس حکم سے قبل کوئی کسی قسم کے اس ظلم کا شکار ہو چکا ہے لوگوں کے کہنے پر یا نہ سوچنے کی وجہ سے کہ یہ سود ظلم بنتا تھا، تو اگر توجہ اس طرف نہیں تھی اور اب اسلام اور ایمان کو تم نے قبول کر لیا، تو جہاں کھڑے ہو وہیں چھوڑ دو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور سود کو چھوڑ دو۔ وہاں پر لفظ تھا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، نفع اٹھانا ہے 1 برس تک۔ تم نے تو لوگوں کو نفع دینے ہیں، نہ یہ کہ ان کے نفع کھانے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین۔ اب دوسری آیت دیکھنا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے یہ نہ چھوڑا، نہ کیا تم نے کیا کام کہ چھوڑنا، یہ چھوڑنا ایک کام تھا، بہت بڑا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کام پر بھی اللہ تمہیں سزا دے گا، تم نہیں لو گے، چھوڑ دو گے، حالانکہ کیا کچھ نہیں ہے تم نے، صرف تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو چھوڑ دینا بھی ایک قسم کا کام ہوا، تو اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ ہاں اگر تم نے یہ فعل نہ کیا چھوڑنے والا، تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، تیار ہو جاؤ۔ فأذنوا اعلان ہے، تیار ہو جاؤ، اعلان ہے بحرب من اللہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کا، اللہ یعوذ باللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جائے گی، تیار ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتا ہے پھر وہ کبھی بھی سکھ چین کبھی زندگی میں نہیں دیکھے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ کرتے ہو، رجوع کرتے ہو ایمان اور اسلام کی طرف کہ ہم ظلم سے توبہ طیب ہو کر پیچھے ہٹتے ہیں، تو تمہارے لیے اصل اموال ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے، نہ تم سود دو، نہ تم سود لو۔ اس کے لیے جملہ تھا کہ غیر اخراج، کہ نکالو نہیں کسی کو، یعنی اگر خواہ کوئی محتاج ہے، پرسان حال اس کا کوئی نہیں، اور اس کے اوپر دیکھ رہے ہو کہ اگر یہاں سے نکل گئی عورت تو یہ راستے سے اچک لی جائے گی، اس کو نقصان ہوگا، تو ایسے حالات میں پھر اس کی حفاظت عام بندے کی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ تمہارا اپنا بندہ تھا، تو غیر اخراج پر یہ ترتب ہوگا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ ہاں دیکھو کہ اس عورت کا یہاں رہنا ہمارے اوپر ظلم بنتا ہے، یعنی ہمارے اوپر یہ ظلم کے پہاڑ کھولے گی۔ کئی ہوتی ہیں شاطر جو اپنی شرارتوں کی وجہ سے اپنے اہل و عیال کو اتنا تنگ کر کے رکھتے ہیں کہ وہ سارا خاندان بیچارہ ایک عورت سے کانپ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ کہیں سے نکل جائے۔ تو دیکھا یہ اس پر ہے کہ اس پر احسان تو کرنا ہے لیکن ظلم نہیں کرنا، اور یہ بھی خیال کرنا کہ تمہارے اوپر بھی وہ ظلم نہ ہو جائے۔ اور آگے لفظ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اسی طرح وہاں بھی ان کا لفظ ہے فَإِن خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ پر یہ مرتب ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر ہے وہ تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے اس کو کسائش ہونے تک، فراخی ہونے تک۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی چاہیے اسے
فراخی ہونے تک. یعنی اگر کوئی تنگ دست ہے اور تمہاری اصل رقم بھی نہیں لوٹا سکتا تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. ایک تو احسان یہ کرو کہ سود ختم کر دو، اور دوسرا احسان یہ کرو کہ اگر اصل اموال بھی تم نے لینے ہیں لیکن وہ اس وقت تنگ دستی میں آ چکا ہے تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم بخش دو تو یہ اور بھی بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ سکو کہ احسان کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں، اگر تم اس کو سمجھ سکتے ہو اور بخش دو تو یہ بہت بہتر ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک عورت ہے فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، ان کے یہاں رہنے میں تنگ دستی ہے یا ان کے یہاں سے نکل جانے میں خیر و عافیت ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یسر پیدا کرنا ہے. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ جس طرح بتایا گیا ہے، اس کو یہاں رکھنے کا مقصد تو یسر تھا، لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہے اور اسی میں اس کے لیے یسر اور آسانی ہے تو پھر تو یہ بہت بہتر ہے، اسے جانے دو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ چوتھی آیت آئی اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں. واللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، اور عزیز الحکیم یہ صفاتی نام دو ہیں. یہ تین چیزیں آئیں. اور یہاں پر بھی جو آخری آیت ہوگی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، یہاں پر بھی تین چیزیں سکھلائی جائے گی. کیا جی؟ کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ایک دن آئے گا قیامت، اس کو اپنے سامنے کر کے رکھنا، کیونکہ احکام کا اختتامیہ چل رہا ہے نا. تو احسان اور ظلم کے درمیان بندہ جب چل رہا ہو تو اس وقت اگلے دن کو اگر یاد کر لے تو احسان اس سے چھوٹنے نہیں پائے گا. احسان ہی احسان ہوگا اور ظلم کہیں بھی وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے دن قیامت میرے لیے کھڑا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. جو ملکیہ میں بھی ہو سکتا تھا یہاں پر، لیکن انداز یہ اپنایا کہ ترجعون فیہ الی اللہ، سکھایا گیا کہ اللہ کی طرف تم نے جانا ہے. جس طرح یہاں لفظ تھا نا واللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات کو تم دیکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے. ہمارا سامنا ہوگا اپنے احکم الحاکمین کی طرف. اللہ کی ذات کو سامنے رکھو گے تو یہ مقاصد اولیہ تمہارے اس زمین پر رہنے کے ہیں یہی کہ تمہارا اللہ تمہارے سامنے رہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. دو چیزیں مزید آ گئی کہ پھر ہر نفس کو اس کا سارا کمایا پورا کا پورا دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ جو کوئی کیا ہے تم نے وہ تمہیں نہ دیا جائے نہ جنا. کیوں جی؟ جو اللہ عزیز ذات ہے وہ سب کچھ پورا کا پورا دینے پر قادر ہے، کچھ بھی اس سے بھولنا نہیں، کچھ بھی اس سے چھوٹنا نہیں. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور وہاں کمی کوئی نہیں ہوگی. جو بھی ہوگا وہ حکمت کے تقاضوں کے تحت ہو رہا ہوگا. بندہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کمی ہو گئی ہے، میں نے تو فلاں کیا تھا، تو اس کو کہا جائے گا یہ فلاں پر تو نے ظلم بھی تو کیا تھا. جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا کہ سب سے غریب بندہ وہ ہے جو نیکیاں تو کما کر گیا لیکن اس نے ظلم اور کیے تھے زمین والوں پر، احسان نہیں کیا تھا. بالآخر مظلوم اس کے پاس آ جائیں گے دن قیامت اور اللہ سے کہیں گے اس کی نیکیاں ہمیں دے دو، تو اس کی نیکیاں دی جا رہی ہوں گی حتیٰ کہ الیاذ باللہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر مظلوموں کی لائن ابھی کھڑی ہوگی، وہ کہیں گے اللہ ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دو. دیکھو جی، ظلم کے بدلے یوں کر کے لیں گے، اس کرنسی سے لیے جا رہے ہوں گے. تو بتاؤ پھر وہ بندہ یہ نہ کہے کہ میرے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ تو نے خود ظلم کیا تھا. آج تیرے ساتھ کمی کوئی نہیں کی جا رہی، آج تیرے لیے حکمت اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں. واللہ عزیز حکیم. یہ سبق تھا 4 آیتوں کا، جس کا ترتب بڑی خوبصورت انداز میں والذین یتوفون والی آیت پر، جو آیت نمبر 240 تھی، اور وہ احکام کے سلسلے کے اواخر تھے. اور اس پر ایک اگلی آیت آ رہی ہے وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. اس پر جی یا ایھا الذین آمنوا کا اگر لمبا سارا خطاب اس پر مرتب ہو رہا ہے. اس کے نظارے اور رنگ بھی انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اتنی چھوٹی سی آیت پر ترتب اتنی بڑی سی آیت کا کیسے ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں. وما علینا الا البلاغ.